یہ ان چند بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی ہند کی بنیادوں کو مضبوطی سے قائم کیا، اور پھر ان کی ترجیح جو تھی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک وہ اپنے اللہ کی رضا، تحریک اسلام کا استحکام، یہ ان کا مقصد رہا ہے۔ کہ مولانا عبد القیوم رحمت اللہ علیہ دائی حق، مجاہد اسلام اور جماعت اسلامی ہند کے رہنما، مولانا کی جو زندگی ہے وہ حق پرستی، غلبہ حق کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے سچے وارث تھے آپ۔ الحمدللہ مولانا محمد عبد القیوم صاحب جس خانوادے سے تھے وہ ویسے ایک دین پسند اور ایک علمی خانوادہ تھا۔ جالنہ ان کا وطن ہے جو اس زمانے میں آباد کی تحصیل ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر ایک مشہور درگاہ ہے جان اللہ شاہ بابا کی درگاہ، یہ مولانا کے اجداد و اسلاف میں سے ہیں۔ مولانا کی ولادت 1932 عیسوی میں جالنہ میں ہوئی۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی، پھر آپ نے مدرسے فوقانیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میٹرک میں آپ حسین احمد مدنی کے شاگرد رہے۔ جامعہ نظامیہ سے دینیات آپ نے کیا۔ مولانا جماعت ششم ہی میں تھے جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیاسی کشمکش کا مطالعہ آپ نے کیا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کئی کتابوں کا آپ نے زمانے طالب علم ہی میں مطالعہ کیا کہ اساس دین کی تعمیر جو کتاب ہے اس کو 25 مرتبہ مولانا عبد القیوم صاحب نے اس کا مطالعہ کیا۔ 1948 سے ہی آپ جماعت سے وابستہ تھے، متعارف تھے۔ 52 میں مولانا رکن بنے اور اسی وقت وہ امیر مقامی بن گئے۔ شروع سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی جو عمر ہے یہ 20s کی ہے، 20-22 سال میں وہ رکن بھی ہوئے اور امیر مقامی بن گئے۔ جس طرح کے حالات میں مولانا عبد القیوم صاحب نے کام کیا، ان حالات میں جبکہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا، تحریک اور اسلام کی چیزوں کو پیش کرنا خود ایک بہت بڑا جوخم والا کام تھا، بہت بڑا رسکی کام تھا، لیکن مولانا نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے تحریک کی اور اسلام کی آبیاری کے لیے بہترین قسم کی خدمات انجام دی۔ یوں مولانا جو ہے وہ یہ جماعت اسلامی کے اولین قائدین میں سے ہیں اس علاقے میں سے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو حالات تھے وہ بہت سخت حالات تھے اور جماعت اسلامی کا نام لینے مشکل تھا۔ مختلف واقعات مولانا سنایا کرتے تھے، اور مولانا نے سنایا کہ ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ میں اور محمود احمد خان صاحب ایک دیہات گئے، اور ظاہر ہے کہ میلوں پیدل چلنا پڑتا تھا، اپنے تھیلی کاندھے پر ڈالے پہنچتے تھے۔ تو ایک جگہ پہنچے، وہاں لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پر ان کا پروگرام ہوگا، آپ تشریف لائیے۔ وہاں پہنچے تو جماعت اسلامی کے خوف کی وجہ سے جو میزبان تھے وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ چنانچہ بلند آواز میں ایک صاحب نے اعلان کیا، مولانا عبد القیوم صاحب نے اور محمد احمد خان صاحب نے تقریر فرمائی۔ کہتے تھے کہ لوگ ایک طرف چھپ کر سنتے تھے، اور ان لوگوں کی جو دیہات در دیہات پہنچ کر جستجو رہی ہے، اس میں مولانا عبد القیوم صاحب کا علاقہ مراٹھواڑہ کے دیہاتوں میں کام انہی کا کیا ہوا اور اس مخالفانہ ماحول میں کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وسائل نہیں تھے تو جو محنت مشقت انہوں نے کی، جتنا پیدل چلتے، جتنا ندیوں کو عبور کرتے، جتنے راستوں سے گزرتے، جو ملا وہ کھا لیتے۔ مولانا کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کام کو لگتے تھے مولانا تو پھر کھانے پر دھیان نہیں دیتے، اور پھر مولانا کے لیے پھر سادہ چنے اور پکوڑے بھجی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی مولانا کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہوتے تھے۔ مولانا عبد القیوم صاحب 60 سے 61 سن عیسوی میں جماعت اسلامی جالنہ کے امیر مقامی رہے۔ اس کے بعد 61 سے 62 ناظم ضلع رہے جالنہ کے۔ اس کے بعد 63 سے لے کر تو 90 تک مولانا عبد القیوم صاحب ناظم علاقہ رہے۔ 90 سے 95 تک
مولانا عبد القیوم صاحب امیر الخواہ مہاراشٹر رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر مرکز جماعت نے آپ کو بلایا، اور 1994 سے تو 2003 تک مرکز جماعت میں مولانا عبد القیوم صاحب سیکریٹری کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دی۔ ساتھ ہی ساتھ مشاورت FDCA سے بھی آپ وابستہ رہے۔ حالات کی سنگینی کے باوجود آپ پوری زندگی شعور سے لے کر تو موت تک آپ نے تحریک کی خدمت، اسلام کی خدمت کے لیے نچھاور کر دی، اور کسی قسم کا کوئی تذبذب آپ کے اندر نہیں آیا۔ بچپن میں ہمارے ساتھ مولانا بالکل بچوں کی طرح سے کھیلتے، وہ انجن بن جاتے، ہم سب ڈبے بن جاتے، اور وہ ٹرین چلاتے باضابطہ آواز پورا انجن کے ساتھ میں نکالتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے پرچے ان کے ساتھ میں ہوتے تھے، ہادی آتا تھا، وہ کتابیں لا کر کے ہم کو کب دیتے، ہم نے کب پڑھی اور کب ہم جماعت سے ہمارا تعارف ہو گیا اس دوران میں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا بہت غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو اپنے طرف، اپنے اس مقصد کی طرف کھینچ لیتے، یہ کب ہو رہا ہے یہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ اور مولانا نوجوانوں کو پروموٹ اچھے سے کرتے تھے۔ وہ اس وقت جو ہے ان کو ایسے پروگرام رکھتے تھے جو کھیل کود کے ساتھ ہو جائیں۔ نوجوانوں کو جمع کیا، کیمپ کیا، ہوڈا پارٹی رکھی، کبھی ڈبہ پارٹی رکھی، کبھی شکار کا کیا، چندن جیرا وغیرہ اس علاقے میں، خلدآباد میں، مختلف جگہ مولانا نے کیا ہے۔ تو مولانا ان نوجوانوں میں جس میں صلاحیت، دلچسپی، رجحان ہوتا تھا، ان پر کنسنٹریٹ کرتے تھے، ان کو لفٹ کرتے تھے۔ خود میں جو ہے 1990 میں رکن بنایا گیا، تو مولانا رابطہ رکھتے تھے، اور جس انداز سے مولانا محبت، شفقت، عزت دیتے تھے، اس سے جو ہے ہمت ہوتی تھی۔ تو میرے رکنیت کا لیٹر بعد میں ملا، اور مجھے ناظم ضلع کے حیثیت سے مولانا نے پہلے مصروف عمل کیا۔ ہمارے بڑے تایا نے رہنما دکن کی ایجنسی لی تھی، اور مولانا ایجنسی چلاتے تھے۔ وہاں سے لے کر کے آپ نے آٹے کی چکی کے چلائی، خود 2-3 سال تک آٹا چکی پیسنے کا کام کیا۔ پھر وہاں سے آپ کو کھیتی میں بھیج دیا گیا، تو کہتے کہ میں نے نانگر بکھر ہکالے، وہ کام کیا۔ آپ کو جاب ملی تو آپ کلکٹر آفس کے اندر جوائن ہوئے، وہاں پر آپ نے جاب کیا، اور پھر وہاں سے نکلے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائر کی دکان تھی، تو ریمولڈنگ کی دکان تھی، تو یہاں سے حیدرآباد کو ریمولڈنگ کو ٹائر بھی بیچتے، اور خود پنچر کی دکان پہ جب ضرورت ہوتی تو خود بھیڑ کر کے وہ بھی کام کرتے۔ یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد جب تحریک میں آئے تو پھر پوری طریقے سے پوری کشتی جلا کر کے بالکل اس طرح سے آئے تھے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے واپس دوسری چیزوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا۔ دودھ نہیں خرید سکتے تھے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، تو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر پانی کا استعمال وہ کرتے تھے۔ گھر کبھی ایسا ہوتا کہ معاشی تنگی ہوتی، جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مولانا کس کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ فقیرانہ آئے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو فقیرانہ زندگی مولانا عبد القیوم صاحب نے اپنی پیش کی۔ والدہ کا انتقال ہوا تو آپ دلی میں تھے، اہلیہ کا انتقال ہوا تو آپ جماعت کے کام سے باہر تھے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے انتقال کے وقت بھی مولانا ان کے قریب نہیں تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کی پوری زندگی کس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس دور میں تو افراد بہت کم تھے، تحریک کا تعارف مشکل تھا، تو مولانا کہتے تھے کہ سب ہم تعارف کے لیے جاتے تھے تو ایک فرد اگر ہم کو آشنا مل جائے اس کو جستجو کرتے تھے، اور اس سے تعلق بنائے رکھنے کے لیے میلوں پیدل جاتے تھے۔ مولانا کہنے لگے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو سیر و دعوت خریدتے ہیں، تو ہم کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص دعوت پڑتا ہے تو یہ ہمارے لیے اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ سب کچھ لوگ ہیں جماعت اسلامی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس فرد کو تلاشتے وہاں پہنچتے تھے، اور اس سے مستقل رابطہ رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ چلے جائیں جس بھی شہر کے اندر، تو وہاں کے جو بڑے کو جو شخصیت ہوں گی، جو 2-4 جو اہم لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے، جو مین چودھری کہلاتے ہیں، تو آپ کی خاص بات یہ رہی کہ آپ نے برابر ان سے وہ ربط میں رہے، اور پورے رفقا کو پورے دورے کا پروگرام، پھر ان کی خیر خیریات، ان کو کیا کرنا ہے، کام کس طرح سے کرنا ہے، پوسٹ کارڈ اور کچھ جو ہے تو دوسرے ان لائن لیٹرز، اور پھر اس کے اوپر وہ سارے ایڈریسز ڈالنا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان حالات کے اندر مولانا نے کس طرح سے کام کیا۔ الحمدللہ مولانا نے بغیر ڈرے، بغیر خوف کھائے کے
اپنے کاموں کو انجام دیا اور سنت یوسفی بھی آپ نے ادا کی۔ 1948 میں دور طالب علمی میں آپ گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد 1965 میں پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں مولانا گرفتار ہوئے۔ 66 میں جالنہ میں فسادات ہوئے، اس وقت بھی آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اندرا گاندھی نے جو 75 میں ایمرجنسی لگائی اس میں بھی آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 90 میں بابری مسجد کے احتجاج کے سلسلے میں مولانا کی گرفتاری ہوئی، اور 92 میں جب جماعت اسلامی پر بین لگا، پابندی لگی، اس وقت بھی مولانا گرفتار ہوئے، اور کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک مولانا عبد القیوم صاحب جیل میں رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ جیل میں تھے تو اس وقت آپ کے حالات، آپ کے گھر کے حالات انتہائی دیگرگو تھے، لیکن مولانا کے استقلال میں، مولانا کی مستقل مزاجی میں کسی قسم کا کوئی تذبذب نہیں آیا۔ جیل میں جانے کا موقع یا اس کے بعد باہر آنے کے وقت مولانا بالکل کوئی ایسا چہرے پر شکن نہیں، کوئی پریشانی کے آثار نہیں۔ یہ خاص بات رہی مولانا کی کہ وہ ان کے مزاج کے اندر جو ایک زبردست استقامت کی جو وہ کیفیت تھی، تو آپ کی شخصیت کبھی متزلزل نہیں ہوتی، بالکل ایک پہاڑ کے مانند کھڑے ہوتے۔ بیماری کی کیفیت ہوتی شدت، ایسی شدت بیماری کی کہ میں نے دیکھا کہ بستر پر تڑپ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جماعت کے کچھ افراد آئے، ملاقات کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئے، تو پھر جب بات چیت کریں گے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ بیمار تھے یا کیا ہے، بلکہ وہ سامنے والے کو سارے نسخے بھی بتائیں گے، اس کی پریشانیوں کے لیے بھی حل بتائیں گے۔ تو یہ جو ایک غیر معمولی جو ان کی کیفیت رہی کہ کبھی بھی انہوں نے گلا، شکوہ، شکایت میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہو، بلکہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی گزاری۔ انہوں نے کوئی کتاب تصریف نہیں کی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مراٹھواڑہ جماعت اسلامی کا جو کام ہے، اور بہت ہی مضبوط قسم کا کام جو ہے، وہ صرف اور صرف مولانا عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرہون منت ہے۔ ہزاروں لوگ مولانا کی شخصیت کو دیکھ کر، مولانا کے کردار کو دیکھ کر، مولانا کی سرگرمیوں کو دیکھ کر وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے۔ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب مولانا پر ذمہ داری تھی علاقہ مراٹھواڑہ کے ناظم کی حیثیت سے، تو ایک ماہ میں 18 دن مولانا عبد القیوم صاحب دورے کرتے۔ میں نے جب کیلکولیشن کیا تو 50 سالہ حرکیاتی زندگی میں مولانا نے 25 لاکھ کلومیٹر کے دورے کیے، اس تحریک کو ایکسپانشن دینے کے لیے، اس تحریک کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے یہ کام مولانا عبد القیوم صاحب نے کیا۔ پھر آپ نے جو کام کیا دعوت تھی، اس میں جیل کے اندر پرمود مہاجن سے آپ کے بہت گہرے روابط رہے، آخر تک بعد تک روابط باقی رہے۔ گوپی ناتھ منڈے صاحب ہمیشہ ان کو فون بھی کرتے، ٹچ میں بھی رہتے، جب بھی آتے تو ملاقات کرتے۔ تو یہ ایک دعوتی لحاظ سے جو ہے تو ایک اور پہلو ہے، وہاں پر بھی جالنے میں بھی رادھا کرشن لالا اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے، کچھ آریہ سماجی تھے جن کے ساتھ میں جو ہے تو وہ توحید پر اور اس کے اوپر بہت جم کر کے بحثیں بھی ہوتی تھی ان کی۔ تو اس طرح سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان بزرگوں کی برکت ہے کہ جنہوں نے پیدل چل کر، سامان ڈھو کر، بھیگ کر، دھوپ سہ کر وہ بنیادوں کو کھڑا کیا جس کی بنیاد پر افراد کھڑے ہیں، اور ان کی اعانتوں سے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ناندیڑ میں آپ کو فخر مراٹھواڑہ کا ایوارڈ ملا تو 10,000 روپیے ایوارڈ کے ساتھ آپ کو دیے گئے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک آدمی جو خود اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیسہ اس کی فیملی کے لیے کام آئے، اس وقت جالنہ میں جب یہ ایوارڈ ان کو ملا فخر مراٹھواڑہ، تو جالنہ میں قحط پڑا ہوا تھا، پانی نہیں تھا۔ مولانا جیسے ہی ناندیڑ سے واپس آئے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ 10,000 روپیے جالنہ میں جو قحط پڑا ہوا ہے، جو پانی کے لیے جالنہ کے لوگ پریشان ہیں، یہ 10,000 روپیے لے کر آپ پانی کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ایسے ایک موقع سے مولانا بیٹھے تھے، ان کی دوائیں ختم ہو گئی، تو ہمارے ساتھی میں سے ہم نے یہ کہا کہ مولانا کیا ہوا، تو کدھر آئے تھے؟ تو کہا دوا لینے آیا تھا۔ تو واضح وہ کہا نہیں، لیکن اسے سمجھ میں آیا کہ مولانا کے پاس فی الحال دوا کے پیسے نہیں،
اور جب ان کو دوا کے پیسے دیے گئے اس وقت معلوم ہوا کہ رفیق کی اہلیہ جو رکن جماعت تھی وہ بیمار ہوئی، تو مولانا نے وہ دوا کے پیسوں کے بدلے میں ان کو فروٹس لیا کے دے دی، اپنی دوا نہیں استعمال کی۔ تو اس وقت بھی جبکہ وقت آخر تھا تو مولانا کا ظرف یہ تھا، اب یہ ان کے ظرف کا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ 3 جون 2014 کو اورنگ آباد ہی میں صبح کی ساعتوں میں آپ اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ جماعت جس طرح کی شخصیت چاہتی ہے، جو ہمارے پہلے تمام ہی لوگ اسی طرح کے ہیں، جیسے مولانا نے کہا تھا کہ مرجع خلائق ہیں، کہ لوگ ان کے طرف رجوع کرتے ہیں اور بہت سارا فیض پاتے ہیں۔ تو آپ جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھیے اور جس انداز کا بھی وہ کام دیکھیے، دھیرے دھیرے کام کیا، لوگوں کو قریب کیا، جماعت بنائی، اور جب موقع آیا تو پھر آپ نے جو تو چلے گئے، یہاں سے جالنا گئے، جال ناظم ڈویژن بنے، سیکرٹری بنے، پھر وہاں پر بڑی ذمہ داری ادا کی، پھر جب موقع آیا تو واپس آئے، وہی اپنا ہنستے کھیلتے فیملی کے ساتھ۔ دوستو، آج اس مہاراشٹرا کو اور کئی عبد القیوم کی ضرورت ہے۔ مولانا عبد القیوم صاحب چاہتے تو اپنی بہت بہترین زندگی بنا سکتے تھے۔ آپ کی صلاحیتیں، آپ کی شخصیت آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ چاہتے تو اپنی زندگی بہت بہتر بنا سکتے تھے، لیکن مولانا عبد القیوم صاحب کے سامنے آخرت، صرف اور صرف آخرت پیش نظر تھی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر انہوں نے دنیا کی زندگی کو بسر کیا۔ مولانا کے سامنے جو مقصد تھا، اس کے لیے جو اخلاص تھا اور اس کے لیے جو یکسوئی تھی، وہ ہم سب کے لیے مولانا کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ کسی کام کو اگر کرنا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور حق ادا کرنے کے لیے اسی کام کو ترجیح بنانا پڑتا ہے، اور اس کو ترجیح بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل، صلاحیت، جو بھی وقت ہے، وہ سب اس میں لگا دینا پڑتا ہے۔ جب ایک فرد اس طریقے سے لگاتا ہے تو ایک علاقہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو مراٹھواڑہ کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایسے افراد ہو جائیں تو پھر ہم ہندوستان کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ چاہے آدمی خود متاثر ہو جائے، لیکن وہ اپنے مقصد کو سرسبز و شاداب کر جائے، اور مولانا جو ہے اسی نوعیت کے آدمی تھے۔